جس ذلیل ریاست کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ریاست کہتی ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اسرائیل، وہ اس قسم کے کسی قانون کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ ناجائز اولاد ہے یورپ کی، اس لیے کہ وہ کوئی حق نہیں رکھتا، وہ وہاں پر آئے تھے رہنے کے لیے، قابض ہو گئے ہیں، اس لیے کہ جو ویسٹ کی جو قوتیں ہیں یا جو سپر پاورز ہیں، انہوں نے یہ فتنہ جو ہے یہ بویا تھا عرب لینڈ کے بیچ، عربوں کو یعنی سرنگوں کرنے کے لیے، جس میں کہ وہ بہت حد تک کامیاب ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزن ہیں، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوگا، چونکہ ہم نے اب 4 سیگمنٹ جو ہیں اس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے مختلف موضوعات کو، اس لیے کہ موضوعات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جس خط کا آپ نے حوالہ دیا، جو آرٹیکل استعمال کیا ہے 99، وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو امپاور کرتا ہے کہ وہ ارکان ممالک سے کہیں کہ فلاں ایشو کے اوپر فوکس کریں۔ 1959 سے لے کے اور 1966 تک یہ آرٹیکل 2 دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ یہ استعمال ہوا تھا کانگو میں، اور دوسری دفعہ استعمال ہوا تھا ٹیونس میں جو صورتحال تھی، اور تیسری بار یہ استعمال ہوا ہے اب اسرائیل کے لیے۔ دیکھیے، 2-3 چیزوں کا ذکر آج بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس میں 20,000 کے لگ بھگ شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں، اور باقی ابھی وہ لاشیں ہیں جو ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے غزہ کو آلموسٹ ریز ٹو دا گراؤنڈ، جس کو کہتے ہیں نا کھنڈر بنا دینا اور زمین بوس کر دینا، وہ آلموسٹ زمین بوس کر دیا ہے۔ پر سلام ہے حماس کے ان مجاہدین کو جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں ایک ایسی قوت کے سامنے جس کو پورے ویسٹ کی، پورے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں وہ لاشیں اٹھا کے گریہ وزاری کرتے ہوں گے، وہاں ساتھ ساتھ وہ مسلم ممالک اور مسلم قوتوں کا، خاص طور سے وہ قوتیں جو اس خطے میں واقع ہیں، ان کا ماتم بھی کرتے ہوں گے کہ یہ اتنی خونریزی دیکھ کر، اتنا قتل و غیرت گری دیکھ کر خاموشی جو ہے، یہ مجرمانہ خاموشی ہم کئی بار کہہ چکے ہیں۔ لیکن میں اب اس بات کو پرزور طریقے سے کہنا چاہتا ہوں اور وارن کرنا چاہتا ہوں خطے کی ان ممالک کو بھی اور مسلم امہ کو ایز اے ہول، کہ اگر آپ کی یہ خاموشی جاری رہی تو آپ میں سے ہر ملک کے حکمران کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اتنی بے حسی، اتنی لا تعلقی جو ہے، اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ یقیناً غزہ کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ یہ مسلم مملکتیں اور خاص طور سے وہ وسائل رکھنے والے ملک، وہ اسلامی فوج بنانے والے ملک، وہ OIC کے جھنڈے کے نیچے اپنے آپ کو ایک قوت سمجھنے والے ملک جو ہیں، جس طریقے سے لا تعلقی بے حسی کا شکار ہے، اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ایک قرارداد تیار کر لیے جی عرب امارات نے، اور وہ فالوئنگ دیٹ لیٹر آرٹیکل جو استعمال کیا ہے جنرل اپنے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے، اس کی ڈٹائی دیکھیے۔ وہ جنگ بند کرنے کا کہہ رہا ہے کیونکہ انسانی خون بہہ رہا ہے، اور نیتن یاہو کہتا ہے کہ آپ تو حماس کے حمایتی ہو گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ گوترس کو اس کے اوپر امبیرس ہونا چاہیے یا اس کا برا منانا چاہیے، اس کو بانگ دہل کہنا چاہیے کہ ہاں میں حماس کا حمایتی ہوں، اس لیے کہ آپ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں وہ حماس نے کہیں نہیں کیا ہے، وہ آپ کے اسرائیل کے اندر کہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ اینی وے، تو بخاری صاحب، یہ جو ابھی مسلم ممالک کی بات کر رہے ہیں آپ کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے، کل بھی آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے، جس کو عوام نے بہت سراہا اس بات کو، لیکن اگر ہم پریکٹیکلٹی کی بات کریں تو آپ کے خیال میں اس وقت جو مسلم ممالک ہیں وہ کہاں پر لیک کر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے، کیا بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی طرف سے اتنی سالڈ آواز نہیں آ پا رہی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار کہا تھا، میں اب اس کو وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان ممالک میں ان پاپولر رجیمز ہیں، کسی ووٹ کے ذریعے نہیں آئی ہیں، کسی عوام کی خواہش سے نہیں آئی ہیں، مسلط کی گئی ہیں ان کے اوپر، اور اکثر وہ حکومتیں ہیں جن کو امریکہ کی اور ویسٹ کی حمایت حاصل ہے، اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ مسلمانوں کے بہنے والے خون پر ان کی اشکشوئی کریں گے یا ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے، یہ بالکل از ٹاکنگ ٹو برنگ دا مون ڈاؤن، ان کے شاید بس میں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی قدم اٹھایا جس سے فلسطین کے عوام کی، حماس کی کوئی مدد ہوتی ہوگی، تو ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ریت کی دیوار کی طرح گر جائیں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی تو آپ نے مجبوری بتا دی نا کہ ان پاپولر رجیمز ہیں، پاکستان کی کیا وہی وہ آپ نے ایک اور دکھتی رگ میری چھیڑ دی ہے، لہٰذا ہم اس کو دیکھتے ہیں کانٹیکسٹ میں۔ بانی پاکستان نے اسرائیل کو یورپ کا ناجائز بچہ قرار دیتے ہوئے 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا تھا،
بانی کے اس سٹانس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دو ریاستی حل کی بات کرنے والا پاکستان دشمن ہے، قائد اعظم کا دشمن ہے، اس کی سوچ کا دشمن ہے۔ یہ میں بہت جرات کے ساتھ اور بہت مجبوری کی حالت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو ہمارے حکمرانوں کو خود سے سمجھ آنی چاہیے کہ اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ بخاری صاحب بڑی اچھی بات جو قائد اعظم نے اس وقت ایک سٹینڈ لیا اور اس وقت جو ہے وہ ایک آپ میرا اشارہ سمجھ گئی ہیں میں نے کس کی طرف کہا مجھے ہے؟ سمجھ ہمارے جو انٹرم پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ لیگیسی کیا ہے، اسرائیل کر کیا رہا ہے اور ہم کہاں کریں۔ بخاری صاحب میں اسی طرف بڑھ رہی تھی کہ جو قائد اعظم کا سٹینس اس وقت بڑا کلیئر تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی دو جنگیں لڑی گئیں یہ فلسطین والے ایشو پر، اور جس کے بعد جو ہے یہ پھر ایک دفعہ بات بڑی کامن ہو گئی کہ دو ریاستی حل اس کا ایک سلوشن ہے، اور لیکن اس وقت بھی جو عرب ممالک ہیں ارد گرد کے وہ بھی اس پر راضی نہیں ہوئے، اور جو مسلم ممالک میں ایک سینٹیمنٹ تھا وہ بھی اس کے اگینسٹ تھا۔ لیکن آج تک اگر دو ریاستی حل نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے؟ کیونکہ آج تک ہم اس کا پریکٹیکلی سلوشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ دو ریاستی حل یہ کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے مذاکرات اور اس کے بعد کی لیگیسی ہے، یہ سلوشن کبھی نہیں تھا۔ آپ کسی کو مکان کرایہ پر دیتے ہیں تو اس کو مالک تو نہیں بننے دیں گے نا آپ، یہ تو یہاں آئے تھے رہنے کے لیے، نکالے گئے تھے آپ کو پتہ ہے کہاں سے؟ اب میں منہ کھولوں گا تو پھر یہ بات اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ اس فتنے کو اپنے اپنے ممالک میں نہیں بسنے دیتے، وہ پیسے ویسے دے کے ان سے جان چھڑائے رکھتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی جان کو آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈھٹائی بے شرمی جو ہے اب ختم کرنے کا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی وجہ سے یا سپر پاورز کی وجہ سے ان کی حکومتیں نہ گریں تو ان کے اپنے عوام ان کی حکومتیں گرائیں گے۔ اس لیے میں کسی بغاوت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا خون اتنی بے حسی کے ساتھ، اتنی بے دردی کے ساتھ اگر بہایا جا رہا ہو تو مظلوم کا خون جو ہے وہ اوپر جو جانے والی آواز ہے اس کی ریت سے بچنا چاہیے ان سب کو۔ ان کی ریت آئے گی اور یہ سزا بھگتیں گے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ دو تین باتیں اس حوالے سے جلدی اور کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے کہ نیتن صاحب کو ذرا تھوڑا سا یعنی لان تان کی ہے ان لوگوں نے جن کے قیدی ابھی حماس کے پاس ہیں، اور ان لوگوں نے بھی جو وہاں سے قید سے آزاد ہو کے آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے اس بے غیرت انسان کو کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا رویہ اختیار کیا گیا تھا، ہم تمہاری بمباری کی زد میں تو تھے لیکن وہ حماس کے لوگ ہمارا تحفظ کر رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ اپنوں کی طرح سے بیہیو کر رہے تھے۔ میں نے کل بھی ان خطوں کی اور اس خاتون کے انٹرویو کی بات کی ہے، ویڈیوز بھی ہیں اس کے حوالے سے۔ دوسری طرف یہ کہ جب اس نے دفاع کرنے کی کوشش کی نیتن یاہو نے تو ان لوگوں نے اس کو کہا بکواس بند کرو بے شرم انسان۔ یہ آوازیں اس کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی سننا چاہیے کہ ان سے زیادہ غیرت مند تو وہاں کے وہ لوگ ہیں جو غزہ سے واپس آ کے اپنے پرائم منسٹر کو بتا رہے ہیں کہ یو شٹ اپ بے شرم آدمی، مگر ہمارے ہاں یعنی اتنی اس جلدی معاملے کو جو ہے وہ بہت سنجیدہ لیا جانا چاہیے۔